تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں جی ہم تو بہت اتنی قدیم سویلائزیشن کے ماننے والے ہیں لہٰذا ہمیں پراؤڈ فیل ہو رہا ہے، تو یہ ایک فیک پرائڈ ہے۔ والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سچائی کا تعلق کسی ایک علاقے اور کسی ایک کلچر اور کسی ایک زبان یا ریجن سے نہیں ہوتا، سچائی یونیورسل ہوتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں جی ہماری سویلائزیشن، ہمارا کلچر اتنے سال پرانا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے کلچر کو محدود کر دیا ہے خاص علاقے میں، ایک بات، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یونیورسلٹی کے قائل نہیں ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی چیز کا پرانا ہونا، یہ ایک بہت کامن بیماری ہے لوگوں کے ذہنوں میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز پرانی ہے وہ صحیح ہوگی، جبکہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ پرانی چیزوں کو یا پرانے لوگوں کو، یعنی جو ایجڈ ہو جاتے ہیں، ان میں فیصلہ لینے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پرانی چیزوں کو ہم اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ تو عام لوگوں کی زندگی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اے سی پرانا ہو گیا نکالو باہر کرو، گاڑی پرانی ہو گئی ختم کرو، پاسپورٹ پرانا ہو گیا سفر نہیں کر سکتے، ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو گیا نہیں چلا سکتے گاڑی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پرانا ہونا آتھینٹک ہونے کی دلیل نہیں ہے، پرانا ہونا تو ختم ہونے کی، ایکسپائرڈ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ اگر کوئی چیز پرانی ہے تو وہ صحیح ہے اور جو چیز نہیں ہے وہ ہمیشہ غلط ہوگی؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ دیٹس سیکنڈ پوائنٹ۔ تھرڈ پوائنٹ، آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اسلام کہ جس کا مطلب ہے ایک خدا کی عبادت کرنا، جس کا مقصد ہے رسولوں کے اوپر ایمان لانا، خدا کے بھیجے ہوئے احکام کی پابندی کرنا، یہ ماننا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور حساب و کتاب ہوگا اور اس کے بعد لوگوں کا فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ کانسیپٹ دنیا کو 1400 سال پہلے ملا ہے؟ یہ کانسیپٹ اس دنیا میں ہمیشہ سے رہا ہے، جب سے انسان رہے ہیں۔ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے آئے ہیں، وہ خدا کے رسولوں کو مانتے آئے ہیں، وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے احکام پر عمل کرتے آئے ہیں، وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہوئے آئے ہیں کہ مرنے کے بعد جب زندہ ہوں گے تو خدا سوال کرے گا کہ زندگی کیسے گزاری اس دنیا میں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیشہ سے انسانوں میں رہا ہے، کچھ لوگوں نے اس عقیدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اصل وہ عقیدہ اور وہ فیتھ ہے کہ جو اس دنیا میں پہلے انسان کو خدا نے دیا، اور وہ عقیدہ آخر تک باقی رہے گا، کبھی کسی نبی کے ذریعے کبھی کسی نبی کے ذریعے۔ کلچرز اور تہذیبیں یہ بدلتی رہتی ہیں، ان میں کوئی بھی چیز قابل فخر نہیں ہوتی، کوئی تہذیب قابل فخر نہیں ہے، کوئی تہذیب یا کلچر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر پراؤڈ فیل کیا جا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہذیبیں اور کلچر انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے، انسان کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ جن کو بدلنا ہے اور جو آج تک بدلتی آ رہی ہیں۔ بتائیں کہ دنیا کی کون سی ایسی تہذیب ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہو؟ کہاں ہے ایجپشن تہذیب؟ کیا آج بھی باقی ہے؟ کہاں ہے وہ اینشینٹ چائنیز تہذیب؟ کیا آج بھی باقی ہے؟ رومنز کدھر چلے گئے؟ گریک سیولائزیشن کدھر ہے؟ قرآن نے عمالقہ کا ذکر کیا، کدھر ہے؟ عاد، حمیر، سمود کدھر ہے بھائی؟ اتنے بڑے بڑے پیرامڈز ایجپٹ کے اندر بن گئے، تو بنانے والے ان کی طاقت اور قوت کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سب ختم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تہذیبیں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کلچر ہمیشہ نہیں رہتے، اور کیوں نہیں رہتے؟ چونکہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو چیز ہمیشہ نہیں رہنی ہے، کہ جس کو ایکسپائر ہونا ہے، تو اس پر فخر کر کے کیا فائدہ؟ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں جی ہم تو بہت اتنی قدیم سویلائزیشن کے ماننے والے ہیں لہٰذا ہمیں پراؤڈ فیل ہو رہا ہے، تو یہ ایک فیک پرائڈ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دوسری تہذیبوں کو زوال آیا ہے، ہر تہذیب کو زوال آنا ہے۔ جس ماڈرن تہذیب کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کو بھی زوال آنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ تو اصل جو چیز باقی رہے گی وہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ شروع سے لے کر آخر تک کہ ہمیشہ سے انسانیت کے اندر باقی رہا۔ کچھ لوگوں نے اس سے انحراف کیا، ڈیویشن کیا، اور خدا کے یہاں وہ جواب دہ ہوں گے۔ اتنی سی بات ہے۔